السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ قولوا للناس حسنا، جو بھی بات کرو ہمیشہ اچھی بات کرو۔ دوستو، آج لاہور ہائی کورٹ میں دو بڑے اہم کیس لگے ہوئے تھے۔ ایک وکلاء کی طرف سے جو گرفتار ہوئے ہیں لوگ، ان کی ضمانت کا کیس تھا، اور ایک مریم نواز صاحبہ کا کیس تھا۔ ان حوالے سے تھوڑی سی آپ سے گزارش کروں گا۔ تو پہلے میں مریم نواز کے حوالے سے تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ وہ کیس آج لگا ہوا تھا جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے پاس، اور اس میں جو ہے انہوں نے پھر 1 ہفتے کی ڈیٹ ڈال دی ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور اس کو جان بوجھ کے جو ہے نا وہ لنگر آن کر رہے ہیں نیب والے اور حکومت کی طرف سے ٹائم مانگا گیا ہے کہ جی ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دی جائے تاکہ ہم ریکارڈ پیش کر سکیں۔ حالانکہ یہ 1 ہفتہ پہلے ان کو مہلت دی گئی تھی۔ بہرحال جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جب لاہور ہائی کورٹ سے بیل ہوئی تو تب اسی بینچ نے مریم نواز صاحبہ سے یہ 7 کروڑ روپے نقد اور پاسپورٹ جمع کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ جو 7 کروڑ روپے نقد دوستو ہائی کورٹ میں جمع ہوا ہے نا، یہ اس کی یہ سمجھ لیں کہ پہلی مثال ہے کہ اس طرح ہوا ہے۔ ورنہ ہمیشہ جو بڑے سے بڑا مجرم بھی ہوتا ہے، جس نے قتل کیے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جی شورٹی بانڈ جمع کراؤ، کسی مکان کا، دکان کا رجسٹری وغیرہ کروانی پڑتی ہے۔ یہ نقد والی بات نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس کوئی پراپرٹی کے پیپر نہ ہو تو پھر وہ اپنی مرضی سے نقد اگر 1,00,000 روپیہ یا 2,00,000 روپیہ جمع کرانا چاہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن ہائی کورٹ نے باقاعدہ یہ آرڈر کیا تھا کہ 7 کروڑ روپے جو ہے نا نقد جمع کراؤ۔ یہ پہلی مثال ہے ہائی کورٹ میں کہ ایک خاتون سے ہائی کورٹ نے 7 کروڑ روپے نقد جمع کرنے کو کہا ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے پاسپورٹ بھی لے لیا۔ اور اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، پاسپورٹ والی بات تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس طرح کی کوئی پابندی لگانی ہوتی ہے تو وہ حکومت لگاتی ہے۔ ECL کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایگزٹ کنٹرول لسٹ۔ تو اس کے اوپر حکومت جو ہے پابندی لگاتی ہے۔ عدالتوں میں تو پابندی اٹھانے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ جی میرا نام ECL پہ ڈالا گیا ہے تو میرا نام ہٹوایا جائے، اٹھوایا جائے اور اس کو کلیئر کہا جائے۔ ڈالنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا کہ وہاں پہ ڈال دیے گئے۔ تو یہ جو دونوں ہوئے ہیں یہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس میں آج پھر جو ہے وہ نیب والوں نے اور انہوں نے جناب حکومت نے 1 ہفتے کی اور ڈیٹ لے لی ہے، اور اب 24 دسمبر کی جو ہے نا وہ ڈیٹ پڑی ہے۔ تو حالانکہ صورتحال ایسی نہیں ہے، ان کو ٹائم اتنا نہیں دینا چاہیے تھا۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کہتے تو 1 دن کا، لیکن یہ ان کا چونکہ حربہ ہے، اس نے ڈیلے کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ حکومت کی ماں پہ انہوں نے اتنے وکیل رکھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ان کو وہ ریکارڈ پیش نہیں کر سکے، تو عدالت نے ان کو آرام سے ڈیٹ دے دی ہے۔ تو دوسری دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ڈیٹ لگی ہوئی تھی وکلاء کی۔ اس میں آج کافی تعداد میں وکلاء جمع تھے، ہڑتال بھی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں لاہور بار نے یہ ریکویسٹ کی ہے جج صاحبان سے کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں، کیونکہ وہ جج صاحبان اس کے اوپر ویو دے چکے تھے۔ 2 دن پہلے جو انہوں نے ویو دیا تھا وہ انہوں نے اپنا اظہار کر دیا تھا کہ اس میں کیا کیا انہوں نے جو آبزرویشن تھی، اس آبزرویشن کی بنیاد پہ تو اب یہ دوبارہ کیس جو ہے چیف جسٹس کو بھیج دیے گئے ہیں، اور ان میں چیف جسٹس نے نیا بینچ بنا دیا ہے جو جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس ملک مشتاق ان دونوں کے پاس لگا ہے۔ تو کل اس کی سماعت ہوگی۔ تو دوستو اس صورت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس میں موجودہ حکومت جو صوبائی حکومت ہے بزدار کی، بری طرح نہ صرف پہلے ناکام ہوئی ہے بلکہ اب بھی بری طرح ناکام ہے، اور انہوں نے ابھی تک وکلاء کے مطالبے کے باوجود جوڈیشل انکوائری نہیں بنائی۔ دیکھیں نا، جوڈیشل انکوائری ہم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، وکیل مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کو تو فوراً جوڈیشل انکوائری بنا دینی چاہیے تھی۔ اب یک طرفہ طور پہ جو میڈیا نے
اتنا زیادہ وکلاء کو بدنام کیا ہے. آپ اس چیز میں نہ جائیں کہ بھی وہ ہسپتال پہ حملہ ہو گیا. ہم لوگ کہہ رہے ہیں, ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مریضوں کے ماسک یا مریضوں کو کسی کو وکیل نے ہاتھ بھی لگایا ہے, تو ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے صدر نے یہ کہا ہے کہ میں وکالت بھی چھوڑ دوں گا, اپنی صدارت سے بھی استعفیٰ دے دوں گا, اور میں ہر قسم کے جرم قبول کرنے کو تیار ہوں. تو جب یہ اتنا مسئلہ ہوا ہے, اور مجھے یہ بتائیں کہ وکیل اتنے زیادہ زخمی ہوئے ہیں, کسی میڈیا والوں نے, کسی الیکٹرانک میڈیا نے یہ نہیں بتایا, صرف وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسلح کون تھے, غیر مسلح کون تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کس کا قصور ہے, وہ تو جوڈیشل انکوائری کرے گی, اس کے اوپر تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے. جیسے کل آصف سعید کھوسے نے کہا کہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے, لیکن جب وکلاء خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہائی کورٹ کے جج کی نگرانی میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے, تو یہ حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ پہلے یہ حکومت بری طرح, ان کی پولیس ناکام ہوئی ہے, حکومت کے لوگ ناکام ہوئے ہیں. وہاں پہ بدنام زمانہ فیاض الحسن چوہان کو بھیج دیا گیا, جس سے حالات اور بگڑے ہیں, جنہوں نے خود پولیس والے کو بلا کے کہا ہے کہ وکلاء کو پھینٹی لگاؤ. تو جب وکیل کہہ رہے ہیں کہ کوئی جوڈیشل کمیشن مقرر کر دو, جج آ کے تحقیق کرے کہ وہاں پہ کوئی جو 3 مریض فوت ہوئے ہیں وہ کس کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں, وہ ویڈیو تو یہ جاری کریں. سی سی ٹی وی کیمراز تو ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, کسی جگہ بھی کوئی دکھا دیں. اتنا ظالم کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وکلاء صرف اور صرف اسی ڈاکٹر کو تلاش کر رہے تھے کہ جس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی, جس نے وکلاء کے پیشے کے خلاف بدتمیزی کی. اور وکیلوں نے وہاں پہ, مجھے یہ بتائیں کوئی ڈاکٹر زخمی ہوا ہے, کوئی نرس زخمی ہوئی ہے؟ جب ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تو اس کو حملہ کر کے ان میڈیا والوں نے سب نے بتایا ہے. تو ہمیں میڈیا کے اوپر بھی بڑا افسوس ہے. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو ویسے ہی ناکام حکومت ہے, یہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے. جوڈیشل انکوائری تک نہیں بنا رہی. بھئی اگر ہم ملزم ہیں, وکیل ملزم ہیں, تو ملزم خود کہہ رہے ہیں کہ جی جج کی نگرانی میں کمیشن بنایا جائے. تو آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو یہ ہمارا بھی قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو الزامات وکیلوں کے اوپر لگ رہے ہیں کہ انہوں نے مریضوں کے ماسک اتارے ہیں آکسیجن والے, ان کی وجہ سے 3 آدمی فوت ہوئے ہیں, تاکہ چیزوں کا پتہ چل جائے, انکوائری کمیشن بنایا جائے. تھینک یو ویری مچ.